کہتی کہ شہر کی لڑکیاں لاکھ خوبصورت صحیح، لیکن ہماری پہاڑی علاقے کی لڑکیوں کے آگے ان کی خوبصورتی کچھ بھی نہیں۔ ہمارے گاؤں میں ساری ہی لڑکیاں بے تحاشا حسن کی دولت سے مالا مال تھیں، لیکن بہروز نے جب سے شہر آنا جانا شروع کیا تھا تبھی سے وہ ایسی باتیں کرنے لگا تھا۔ اس کی ایسی باتیں سن کر میں کسی خوف کا شکار ہو جاتی، دل میں سوچتی کہ کہیں یہ مجھے چھوڑ کر کسی شہر والی لڑکی کو نہ اپنا لے۔ اسی قیامت خیز بات کو سوچ کر میں بہت اداس ہو جاتی تھی۔ بھلے ہی بہروز کی محبت جیسی بھی تھی، لیکن میں اس سے سچی محبت کرتی تھی۔ میں نے اس کے علاوہ کبھی کسی کے دل میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھ سے چھوٹے بس 2 بھائی ہی تھے۔ ابا کی طبیعت آج کل صحیح نہیں رہتی تھی، وہ چاہتے تھے کہ بس میری رخصتی ہو جائے، لیکن اماں کہتی تھی کہ بغیر جہیز کے بیٹی کو کیسے رخصت کرتے، ساری زندگی سسرال والے اسے تانے دیں گے۔ یہی بات ابا کو پریشان کرتی تھی کہ میرا جہیز کیسے جمع ہوگا اور کل کو شادی کے خرچے کون اٹھائے گا، لیکن میں انہیں تسلی دیتے ہوئے کہتی کہ چاچا بہت اچھا ہے، وہ کبھی بھی جہیز کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ پھر یہی بات میں نے ایک دن بہروز سے کہی تو وہ کہنے لگا، شہروز کی بیوی پڑھی لکھی آئی ہے، شہری ہے، لاکھوں کروڑوں کا جہیز لے کر آئی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی خالی ہاتھ آئے۔ اس کی بات نے مجھ پر مایوسی طاری کر دی۔ میں سوچنے لگی کہ کیا بہروز کے دل میں یہ خیال نہیں کہ میرا باپ ایک غریب آدمی ہے، وہ کہاں سے اتنا پیسہ لے کر آئے گا۔ ہمارا پورا گاؤں ایک پہاڑی علاقے پر مشتمل تھا، جگہ جگہ اونچی نیچی پہاڑیاں تھیں، ہر جگہ سرسبز و شاداب درخت جنہیں دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی تھی، لیکن غربت نے اس گاؤں کا برا حال کیا ہوا تھا۔ پہاڑیوں کے ان اونچے نیچے راستوں پر ہمیں چلنا آتا تھا، اسی لیے جھیل کنارے پانی بھرنے میں اکیلی ہی چلی جاتی تھی۔ اماں کی کمر میں درد رہتا تھا، اس لیے میٹھا پانی لانا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ جب سے بہروز سے میری منگنی ہوئی تھی میں نے ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے لڑنا سیکھ لیا تھا۔ یہ خوش گمانی میرے دل میں چھائی رہتی تھی کہ کل کو میری شادی ہوگی تو مجھے خوشحال زندگی مل جائے گی، کیونکہ چاچا بہت امیر خاندان سے تھا اور میری بھی قسمت بدل جاتی، پھر یہ غربت کے دن مجھے ایسے نہ دیکھنے پڑتے۔ اب تو ہمارا گھر بھی بہت بوسیدہ ہو گیا تھا، لاکھ ابا کی کوششیں ہوتی کہ تھوڑا گھر کی مرمت کروا لے، لیکن ہر برسات میں ہی چھت ٹپکتی رہتی تھی۔ ابھی بھی بارشیں جاری تھیں، بارشوں کی وجہ سے پہاڑی پر بھی پھسلن ہو گئی تھی۔ جب میں پانی بھرنے کے لیے جانے لگی تو اماں منع کرتے ہوئے کہنے لگی، آج جھیل کی طرف جاتے ہوئے احتیاط کرنا، پھسلن کی وجہ سے کہیں تمہارا پاؤں نہ پھسل جائے۔ میں کہنے لگی، اماں میں کیا پہلی بار جھیل کے پاس جا رہی ہوں، آ جاؤں گی ابھی پانی بھر کے۔ گو کہ بارشیں تو رک چکی تھی، لیکن پھر بھی موسم بہت خطرناک ہو رہا تھا۔ گھر میں پینے کا ایک قطرہ بھی پانی نہیں تھا، اس لیے جلدی جلدی میں مٹکا اٹھا کر جھیل کی طرف جانے لگی۔ راستے میں اپنی سہیلی سے پوچھا کہ وہ میرے ساتھ چل رہی ہے یا نہیں، تو وہ کہنے لگی، آج میں نہیں جا رہی کیونکہ پانی ابھی گھر میں موجود ہے، ویسے بھی موسم خطرناک ہو رہا ہے، تم بھی نہ جاؤ۔ لیکن میں اسے کہنے لگی کہ میرا جانا ضروری ہے، اس لیے میں جا رہی ہوں اکیلے ہی۔ یہ کہہ کر میں جلدی جلدی جھیل کی طرف جانے لگی۔ پانی تو میں نے بھر لیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج دل اتنا گھبرا رہا تھا۔ شام کے سائے ہر طرف پر پھیلانے کو تھے، اس لیے جلدی جلدی گھر کی طرف جا رہی تھی، لیکن اچانک ہی پہاڑی پر چڑھنے لگی تو نیچے اترتے ہوئے نہ جانے کیسے میرا پاؤں پھسلا کہ میں پہاڑی کے دوسری طرف گر گئی، جہاں پر گہری کھائی تھی۔